السلام علیکم۔ سویڈن میں ایک بار پھر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس سے کافی سارے مسلمانوں کو غم پہنچا۔ لیکن میں بات کروں مسلمانوں کی، اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 150 کروڑ تک مسلمان ہیں سارے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو کہ سارے مسلمان ہیں، 150 میں سے آدھے تو کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں بے حرمتیاں ہو رہی ہیں، وہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، وہ ان کو کوئی پرواہ نہیں، آدھے لوگ تقریباً۔ اور باقی جو آدھے بچتے ہیں ان میں سے آدھوں کو نیوز مل جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ کہیں پر نکلتے نہیں ہیں، نہ آواز اٹھاتے ہیں۔ باقی ان میں سے جو تھوڑے سے بچتے ہیں وہ پروٹیسٹ میں آتے ہیں۔ اب آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں پروٹیسٹ کی ان کی ویڈیوز۔ یہ سویڈن میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ باقی جگہوں پہ پروٹیسٹ کی ویڈیوز آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ پوری 150 کروڑ عوام ہے کیا؟ نہیں، یہ چاندی لوگ ہیں جن کو تھوڑی غیرت آئی اور اٹھ گئے، باقی تو بے غیرتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں۔ اب یہ جو آپ یہ حرامی شخص دیکھ رہے ہیں، اس نے کھلے عام گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور پولیس کی پروٹیکشن کے سامنے۔ اور یہاں پر جو عوام کھڑی ہے نا، ان میں سے کافی سارے مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ اللہ اکبر کے نعرے صرف لگا رہے ہیں اور باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن جب گستاخی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہسٹری کی سب سے بڑی پروٹیسٹ ریکارڈ کرتے ہیں کہ سویڈن میں نکلا ہے، اور مطلب اس ٹائم کچھ کسی کو ہوش نہیں تھا، جب وہ ہو گئی اس کے بعد یہ سارے نکلے۔ تو اسی ٹائم اگر اتنا عوام نکل کے روک سکتی تھی، لیکن کسی نے کچھ نہیں کیا۔ اور ذرا ان لوگوں کو دیکھو، یہ بھائی تماشا چل رہا ہے کیا؟ کیمرے اٹھا کے کھڑے ہیں چوتیوں کی طرح۔ اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ملا داڑھی رکھ کے گالیاں کیوں نکال رہا ہے؟ تو کسی عام مسلمان کو گالی دینا یا کافر کو گالی دینا حرام ہے، لیکن گستاخ کو گالی دینا ثواب ہے۔ اب آپ سنیں گے یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے بھی گالیاں دی ہیں گستاخوں کو، اور ایک صحابی کا واقعہ، ایک صحابی نے اتنا گالیاں دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر واپس فرمایا خاموش ہو جاؤ، پھر فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ تیسری دفعہ جب فرمایا تو اس صحابی نے تب سنا، تو آپ صحابی نے فرمایا معاف کر دینا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گالیاں کیوں دے رہے تھے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ میں اپنی انا کے لیے نہیں دے رہا، یہ میں اللہ اور رسول کے لیے گالی دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح کیا۔ اب یہاں پر کسی کو ذرا سا بدماش کوئی گزر رہا ہو نا، بٹن کھلے ہوئے، چھلے پہنے ہوئے، ذرا سا اس کو تم جھڑکا دو یا تھوڑا سا ہاتھ مار دو، لڑائی پہ آ جائے گا، گالیاں دینا نکالنا شروع کر دے گا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہیں بڑا نیک سمجھتے ہیں۔ یہ گالیاں دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت عظیم شخص، عزت والا سمجھتا ہے، اس لیے گالی دے رہا ہے کہ میں اتنا نیک ہوں۔ اب بتاؤ، اپنے اوپر انا پہ دینا گالی جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم کون سے نیک بندے، ہر کوئی گناہ گار ہے۔ یہاں تک کہ ولی سارے صحابہ بھی نہیں دیتے تھے، صحابہ سب کو پتہ تھا کہ ہم میں سے کوئی نہ کوئی گناہ ہم نے کیا ہوا ہے، تو کیسے وہ گالی دیں گے؟ وہ کیا کہیں کہ ہم عزت والے ہیں، پاک ہیں؟ عزت تو اللہ اور رسول کی، اور پاک اور اللہ اور رسول کی ذات ہے، تو ان کی انا پہ گالی دینا ثواب ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا نا۔ اب یہ پروٹیسٹ کی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ عراق میں سویڈن ایمبیسی میں اٹیک کیے انہوں نے۔ چلو یہ کچھ تو اچھا کیا، لیکن 57 ملک ہیں، 57 ممالک اسلامک، ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ پوری ٹریڈ ختم کر سکتے تھے، یہ بھی آرڈر کرتے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ کوئی جہاد کا نام جب لیتے نا، وہ کہتے ہیں وہی چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، جہاد نہیں، بھائی حالات خراب ہیں، کیسے جہاد کریں گے؟ امریکہ ہے سا اوپر ان کے، یہ ہے وہ ہے۔ اگر باقی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب پہ، تو وہ تفصیل بتائے جا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے بندہ آیا، کیوں کر رہا ہے، ان کا مذہب کیا ہے، یہ کیا چاہتے ہیں اسلام سے۔ لیکن میں کہتا ہوں ان سب کو ان کی پرواہ کیا ہے؟ اگر میں صحابہ کی بات کروں نا، اگر اس دور میں صحابہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کہاں سے ہے، جہاں کیوں کر رہا ہے، یہ کس لیے کر رہا ہے، سب بھاڑ میں جائے، پکڑو اس کتے کو۔ تو وہ یہی کام کرتے ہیں۔ باقی ہماری عوام بس تفصیل بتا رہی ہے، یہ یہاں سے ہے، وہاں سے ہے، بھائی کیا جاننا؟ جب اس نے گستاخی کر لی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے خلاف ان کی تنظیمیں چل رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، وہ تو سب پتہ چل رہا ہے کہ یہ گستاخ ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے دیکھا ہے کہ کسی نے بائبل کی بے حرمتی کی یا تورات کی؟ نہیں کی۔ ہمیں پتہ ہے، ہم تو بائبل مانتے ہیں، ہم سب 4 آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ پتہ نہیں
اسلامیوں کو ایسا کون سا کیڑا تنگ کرتا ہے کہ یہ گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ پوسٹ کرو. یہ ہاں یہ جھنڈے میں جو ڈنڈا ہے نا یہ اس کی سمجھ رہے ہو آپ سمجھ رہے ہو. یہ سمجھتے ہیں ایسے کام کر کے نا یہ اسلام کو گرا دیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہوا ہے. تو بھائی یہ سوائے چپل کچھ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر رہے. قرآن پاک ہزاروں مسلمانوں کے سینے میں بھی موجود ہے. آپ کس کو کاٹیں گے, یہ ماریں گے, جلائیں گے, کسی کو نہیں کر سکتے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لے لیا ہے نا تو بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ جتنا شاید کرتے رہیں, لیکن اس سے اللہ تعالیٰ نا ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ کون بندہ اٹھتا ہے اور کون بیٹھا رہتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کی جو گستاخیاں جتنی بھی ہو رہی ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں, صحابہ کی, یہ قرآن کی, تو اللہ تعالیٰ ان سب گستاخیوں سے نا ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لے رہے ہیں. اور ہمیں سے جو مسلمان منافق ہیں نا بیچ میں غصے میں, تو ان سب کو الگ کر رہے ہیں تاکہ صاف پتہ چل جائے کہ کون مسلمان ہے کون ہے. یہاں تو سارے جس سے پوچھو کہتے ہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں, کلمہ پڑھا ہوا ہے. تو یہ تو منہ سے بولے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم لوگ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوگ پہ وہ مصیبتیں آئی نہیں جو میں نے پچھلی امتوں میں بھیجی, تو تم لوگ کیسے یقین کر سکتے تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے. یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی, قرآن میں الفاظ ہیں کہ یا اللہ مجھے مسلمانوں میں قیامت میں اٹھانا. نبی ہو کے یہی دعا مانگ رہے ہیں. تو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. تو کہاں کے مسلمان ہو, کوئی گستاخیاں ہوں تو وہ چھوٹتے نہیں ہیں. تو اور ذرا سی مصیبت آ جائے یہاں کی پتہ نہیں مسلمانوں کو بس یہی پتہ ہے کہ غریبی ہے. پاکستان میں تو یہی چل رہا ہے, مہنگائی بتائی کیوں ہے؟ تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی آئی ہے. یہ اس میں تم لوگوں کا ہی قصور ہے. مہنگائی یہ سارا دن مہنگائی کے پیچھے ہی لگے پڑے ہیں. اب آپ کہو گے ہاں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, تو ہم کیا منافق ہو جائیں گے, ہم کیا کریں؟ تو ایک مثال ہے کہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کو کوئی چھیڑے, اس کو مارے کوئی دوسرا, تو اس کے اندر طاقت ہے تو وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے. اور اب دوسری طرف ایک کمزور شخص ہو, اب اس کو دوسرا جب وہ تنگ کرے گا, اس کو مارے گا, تو وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے کہ اس کو ہرا سکے. لیکن اس کے شکل آپ دیکھیں گے, اس کی شکل میں تو آپ کو جلال نظر آئے گا, سرخ اس کی شکل سرخ ہوئی ہوگی غصے سے کہ میں نفرت تو کرتا ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم کمزور ہیں نا, ہماری مطلب چہرے پہ بھی ذرا سا غصہ بھی نہیں آیا نا, تو ہم منافق ہو جائیں گے. باقی 57 ملک کے جو بڑے بڑے گندے سارے نا, یہ گندے سارے کوئی کام کا نہیں ہے. باقی نیچے دھاڑ ہیں جو چاہتے ہیں کہ گستاخوں کو بتائیں جہاد کریں, تو ان کو اوپر آنے نہیں دیتے. باقی اوپر سارے 57 ممالک کے یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں اور حکمران پیسوں پہ لگے ہوئے ہیں نا, بس یورپ کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور کیا ان کو چاہیے؟ ان کو بس پیسے سے مطلب ہے, شہرت, عزت, پیسہ, عیاشیاں میں ڈوبے پڑے ہیں سارے. اور نیوز بتا رہے تھے کہ سعودی عرب نے نا OIC بلا لیا, سب کو اکٹھا کر دیا ہے. تو کیا اکٹھا کر کے وہ کیا بات کرے گا بھائی؟ لوگ چپ ہو جاؤ, کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا, آرام سے مذمت کریں گے اور باقی ٹینشن فری ہو جاؤ. سویڈن کے وزیر اعظم نے نا مذمت کی اور اس حرامی شخص کے اوپر FIR بھی درج کروا دی تاکہ دکھا سکیں کہ ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن وہ خود ہی سارے ملے ہوئے ہیں. بس یہ پیسوں کا کھیل ہے, یہ چل رہا ہے دنیا میں. وہ پیسوں کی وجہ سے ہی اب یہ مذمت کر رہے ہیں تاکہ ان کا نقصان نہ ہو جائے, لاس. ایسا دنیا میں 2-4 دن کی زندگی ہے, عیاشیاں کر لو, آگے تو پھر میں ان قریب اس کو سقر میں داخل کروں گا, اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی, اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی. یہ میں نے چینل ویسے ایجوکیشن کے لیے بنایا تھا, لگتا ہے یہ روسٹنگ والا چینل بنتا جا رہا ہے. تو ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی کرتے رہیں گے اور ان سے چوتیوں کی بند بھی کریں گے. آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو اللہ حافظ, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.